اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام میاں علی سرور ہے اور یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی محمد و آلہ و صحبہ الفی مراتب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائی اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حسب سابق آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی اور کچھ نہ کچھ گائیڈنس آپ لیں گے اس سے۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں جو ہے ایک ہی اولاد پیدا ہوئی، شہزادہ، اور اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ جب بڑا ہونے لگا تو وہ بہت باتیں کرتا تھا۔ اس کی ملکہ اور بادشاہ کو بڑا فکر پیدا ہوا کہ یہ بچہ تو بہت باتونی ہے، حالانکہ شہزادے جو ہے ان کو کم گو ہونا چاہیے، تو یہ تو اس کی تو زبان ہی نہیں ٹھہرتی اور یہ بات پہ بات کرتا ہے۔ تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو مدرسے میں داخل کر دیں، تو یہ انشاءاللہ جو ہے صحیح ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ایک تعلیمی ادارہ تھا، وہاں لے گیا اس کو بادشاہ، اس نے داخل کرا دیا اور بیٹھ کے آرام سے کہ بھائی چلو اللہ کرے گا کوئی ثواب نکل آئے گا۔ وہ بچہ جب مدرسے میں گیا تو وہاں بھی اس نے بہت باتیں کرنی شروع کر دیں۔ جو اس کا ٹیچر تھا اس نے بڑے طریقے سے اس کو سمجھایا اور بہت واضح و نصیحت کی اس کے سامنے۔ اس کو سمجھایا کہ زیادہ بولنا انسان کے لیے اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مسلسل ان کے سمجھانے سے اور کافی عرصہ چونکہ وہ وہاں پہ طالب علم رہا تو شہزادے کی بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر وہ بلا وجہ نہیں بولتا تھا بلکہ ضرورت کے تحت کوئی بات کرتا تھا، ورنہ خاموش رہتا تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، جب فارغ و تحصیل بچہ ہوا تو شہزادہ واپس گھر میں آیا۔ اب وہ گھر میں آیا تو ماں باپ نے جو ہے اس کی جو ملکہ تھی اور بادشاہ کچھ دن وہاں جب اس کے گزرے تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ بچہ بولتا ہی نہیں ہے۔ وہ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا، پہلے تو یہ اس کی زبان ہی نہیں ٹھہرتی تھی، اب یہ بات ہی نہیں کرتا اور بہت کم بولتا ہے۔ چنانچہ یہ پھر ان کو پریشانی لگ گئی۔ ماں باپ کا دل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے کسی طرح مطمئن نہیں ہے۔ زیادہ بولتا تھا تو پریشان تھے، کم بولنے لگا تو پھر پریشان ہو گئے۔ اس کا ایک بڑا عقل مند وزیر تھا، اس سے بادشاہ نے ذکر کیا کہ بھائی اس طرح سے یہ شہزادہ پہلے بہت باتیں کرتا تھا بچپن میں، اب بڑا ہو گیا ہے تو یہ بالکل ہی نہیں بولتا، تو ہمیں بڑی پریشانی ہے۔ اس نے بڑا غور و خوض کیا، سوچا اس کے بارے میں، اور پھر ایک دن بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جاتے ہیں شکار پہ اور شہزادے کو ساتھ لے جاتے ہیں، تو شاید اس کی جب ہوا پانی چینج ہوگی اور ماحول چینج ہوگا تو یہ شاید بولنے لگ جائے۔ چنانچہ جب بادشاہ شکار کے لیے تیار ہوا تو سارے امیر وزیروں نے کہا کہ ہم بھی جاتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو۔ اب وہ ایک جمع خفیر بن گیا، کافی لوگ تھے، تو وہ جب شکار کو گئے اور جنگل میں پہنچے تو جہاں جاتے تھے وہ پرندے چرندے جو بھی تھے وہ ان کی چونکہ بہت زیادہ تھے، ان کے پاؤں کی آواز سے جو ہے وہ محفوظ جگہ پہ چلے جاتے تھے، تو ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ سارا دن گزر گیا، حتیٰ کہ شام ہونے لگی۔ اب وہ بادشاہ بھی پریشان اور وزراء اس کا وہ جو وزیر تھا وہ بھی بہت پریشان ہوا کہ خالی ہاتھ جائیں گے تو عوام کیا کہے گی کہ بادشاہ گیا اور خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اتنے لوگ بھی مشیر وزیر اس کے ساتھ تھے اور شکار کوئی نہیں ملا، حتیٰ کہ اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہو گیا تو ایک الو جو ہے وہ اڑ کے آیا اور وہ سامنے درخت پہ بیٹھ گیا اور بولنے لگا۔ چنانچہ اس کا ایک وزیر تھا، اس نے یہ سوچا کہ یار ہم خالی ہاتھ نہ جائیں، چلو الو ہی سے ہی اس کو شکار کر لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے بھائی یہاں شکار مار کے لائے۔ اس نے رائفل سیدھی کی، فائر کر دیا اور وہ الو جو ہے وہ اس کو لگی، گولی لگی اور نیچے آ گیا۔ شہزادہ نے کہا بولا نہ بولتا تو جان بچ جاتی، یہ ایک بات کی اس نے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے بڑا مسکرایا اور خوش ہوا کہ شکر ہے اس نے کوئی بات کی۔ بات اس نے یہی کی تھی کہ بھائی یہ اگر نہ بولتا
تو نہ مارا جاتا، لیکن یہ بڑی ظلمانی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ تو اس نے ٹھیک بات کی کہ وہ خاموش رہتا تو ان کو کیا پتہ تھا کہ الو بیٹھا ہوا اندھیرا تھا۔ چنانچہ وہ واپس آ گئے، اور ہم بھی یہ بات سمجھنے کی ہماری کوشش کریں، سمجھیں اس بات کو کہ زیادہ بولنا جو ہے بہت نقصان دہ بعض اوقات ثابت ہوتا ہے۔ تو کم گو جو ہے وہ صحیح رہتا ہے، اور جب آدمی کسی محفل میں بیٹھا ہو اور خاموش ہو تو دوسروں پہ اس کا بڑا امپریشن پڑتا ہے کہ بھائی یہ بڑا قابل و دانا آدمی ہے کہ بولتا نہیں ہے، زیادہ بولنے والے کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں بھی سبق حاصل اس سے کرنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔